السلام علیکم۔ قرون اولیٰ کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم مسلمان سائنسدانوں، دانشوروں اور ان موجودوں کا ذکر نہ کریں کہ جنہوں نے آج کی جدید دنیا کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے ہم مسلمان فاتحین کا ذکر کر چکے ہیں، اس کے بعد مسلمان علماء اور فقراء اور صوفیاء کی بات کی گئی۔ آج سے ہم جو سلسلہ شروع کریں گے وہ انشاءاللہ مسلمان سائنسدانوں اور سائنٹسٹ کے اوپر ہوگا۔ تاریخ کی جو سب سے بڑی بددیانتی ہے وہ یہ کہ جب مغرب کے مورخوں نے اپنے اس پچھلے 300 سال میں تاریخیں لکھنی شروع کی، تعلیمی نظام بنایا، اپنا میڈیا ان کے ہاتھ میں آیا، تو انہوں نے مسلمانوں کے وہ 1000 سال کی شاندار تاریخ جو گولڈن ایج آف ہیومینٹی کہلایا جا سکتا ہے، اس کو تاریخ کی کتابوں سے ایسے غائب کر دیا جیسے اس کا کوئی وجود نہیں۔ وہ تصور یہ دیتے ہیں کہ 600 عیسوی سے لے کر تقریباً 1500 اور 1600 عیسوی تک کا 1000 سال کا عرصہ جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک ڈارک ایجز اور تاریک دور تھا۔ ان کی کتابوں میں اس کو ڈارک ایجز لکھتے ہیں، کہیں میڈیول ایجز لکھتے ہیں۔ اب کچھ جدید دور کے لوگ شرمندہ ہو کر اس کو نئی قسم کی اصطلاح نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے یہ تاثر دیا جائے کہ شاید اس زمانے میں بھی کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی لیکن مغرب تک نہیں پہنچی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات جب ہم آپ کو آنے والے چند پروگراموں میں دکھائیں گے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جانے والی سائنسی ترقی جو آج کی جدید دور کی میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، آرکیٹیکچر، انجینئرنگ، کیمسٹری، آپٹکس، یعنی یقین کیجئے کہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ تقریباً 1000 سال پہلے البیرونی کو، ابن الحیثم کو اور خوارزمی کو پیدا نہ کرتے تو دنیا میں آج سائنس کا وجود نہ ہوتا۔ وہ تمام ڈسکوریز کہ جو ان لوگوں نے رینیساں اور ریفارمیشن کے بعد ڈسکور کرنا شروع کی، تقریباً کم از کم مسلمانوں سے 700-800 سال کے بعد، وہ ساری سائنٹیفک ڈسکوریز اور ڈیولپمنٹس مسلمان پہلے کر چکے تھے، ناقابل یقین حد تک۔ اب ہم ایک جو سلسلہ شروع کریں گے آگے، اس میں آپ کو وہ تاریخی بددیانتی کی مثال دکھائیں گے کہ جو مغرب کے تاریخ دانوں نے یا ان کے سکولرز نے انسانیت کے ساتھ کی۔ صرف مسلمانوں سے زیادتی نہیں کی، انسانیت کے ساتھ زیادتی کی، اتنے خوبصورت تاریخی ورثے کو چھپا کر کہ جو انسانیت کے اعلیٰ ترین دور میں، قرون اولیٰ کے دور میں مسلمانوں نے انسانوں کو دیا۔ خاص طور پہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ 600 عیسوی سے لے کر 1600 عیسوی تک ڈارک ایجز اور اس کے بعد رینیساں، ریفارمیشن، انڈسٹریل ایج، ماڈرن ایج، اس کی بات کی جاتی ہے تو یوں تاثر ملتا ہے کہ جیسے فرام نتھنگ اچانک ہی بیٹھے بٹھائے یورپ کو آمد ہوتی ہے اور 16ویں صدی کے بعد سے یہ جدید سائنس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ 1492 میں جب اندلسیہ فائنلی فال ہوتا ہے، جب غرناطہ سے مسلمان نکالے جاتے ہیں اور فرڈیننڈ اور ایزابیلا کی فوجیں مسلمان مرکز پر قبضہ کرتی ہیں، اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں وہ کتابیں جو اندلسیہ کی لائبریریوں میں موجود تھیں، وہ تمام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کتابیں یورپ پہنچتی ہیں۔ اس سے پہلے جتنا ہمارا دینی خزانہ تھا، علم کی، حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی کتابیں، ایسی کتابیں کہ جو مسلمان معاشرے کی عکاسی نمائندگی کرتی تھی، ان کے پہاڑ بنا کر ان کو آگ لگا دی گئی، ان کو جلا دیا گیا۔ تاریخ میں اتنا ظلم انسانیت کے ساتھ یا ہلاکو خان نے، چنگیز خان نے کیا ہوگا کہ جب انہوں نے بغداد پہ قبضہ کیا اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کتابیں دجلہ میں پھینکی۔ اس پہلے انہوں نے انسانوں کو ذبح کر کے دجلہ میں ڈالا اور اس کے بعد کتابیں پھینکی، تو کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ دجلہ نے ایک دن میں 2 مرتبہ رنگ بدلے، پہلے سرخ ہوا پھر کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا اور طویل عرصہ تک سیاہ رنگ کا دجلہ بہتا رہا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا تاریخ کے ساتھ ظلم کیا گیا وہ اندلسیہ میں اس وقت جب اسپینش انکوزیشن کے نام پر، کہ جب یہ عیسائی طاقتوں نے قبضہ کیا اندلسیہ پہ، تو 800 سال کا غصہ انہوں نے مسلمان کتابوں پہ، مسلمان تہذیب پہ، مسلمان دین پر نکالا۔ یعنی مسلمانوں کو ذبح اور قتل تو کیا، پورا ماشاءاللہ 300 سال کے بعد علامہ اقبال واحد وجود تھے کہ جنہوں نے اندلسیہ میں مسجد قرطبہ میں جا کر نماز پڑھی، اذان دی، اور ان کی وہ ایک خوبصورت تصویر بھی آج کہیں کہیں مل جاتی ہے کہ جہاں وہ قرطبہ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ مگر مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کے 300 سال تک وہاں نہ کوئی مسجد بنی، نہ کوئی اذان دی گئی۔ اتنا وینم، اتنا غصہ ان کرسچن فورسز کو تھا کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اندلسیہ سے نکالا۔ ہمارے قرون اولیٰ کی ایک حیرت انگیز تاریخ جو مسلم سوشیولوجی تھی، جو ہماری اس زمانے کی واقعات، مینuscripts، آرٹیکلز، اور ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں وہ کتابیں جو بچ گئی ہوں گی وہ ویٹیکن کی یا اسپینش لائبریریز میں رکھی ہوئی ہیں، اوریجنل مینuscripts
جن کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، کسی نے کھول کے نہیں دیکھا آج تک، یا ان لوگوں نے جب ان کو مسلمانوں کی ان تاریخی کتابوں کو دیکھا بھی تو یہ دیکھ کر کہ ان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے متعلق کوئی خاص بات نہیں ہے، دوبارہ واپس آرکائیوز میں ڈال دیا۔ اگر کسی وقت مسلمانوں کو اتنی طاقت ہو ہمارے پاس، سیاسی فوجی طاقت، ڈپلومیٹک طاقت، تو ہم کو وہ اپنے خزانے، اپنی وہ کتابیں واپس مانگنی چاہیے، اسپین سے، ویٹیکن سے، روم سے خاص طور پہ، کہ جہاں پہ وہ پوپ نے سارے خزانے منگوا لیے تھے اپنے پاس، اور آج بھی ویٹیکن کے آرکائیوز میں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی تھوڑی سی جھلک ان کتابوں کی آپ کو مسلمانوں کے پاس جگہ جگہ جو بکھری ہوئی لائبریریز میں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑی لائبریری اتنے اوریجنل خزانوں کی، اوریجنل مخطوطات جنہیں کہتے ہیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے ڈاکومنٹس، مینuscripts، ان کا بہت خوبصورت ایک خزانہ مسجد نبوی کے اندر لائبریری میں ہے۔ یعنی سعودیوں نے کم از کم وہ لائبریری بنائی تو ہے، لیکن دوسرا کمال یہ کیا ہے کہ امت مسلمہ میں کسی کو وہاں جانے نہیں دیتے کہ غلطی سے کوئی جا کے ان کتابوں کو دیکھ کے، پڑھ کے اپنی یادیں، اپنی شاندار ماضی کی تصویر نہ دیکھ لے۔ مسجد نبوی کے اندر، باب عمر کے پاس، اندر جب آپ مسجد نبوی کی جو سعودی توسیع ہے وہاں سے داخل ہوتے ہیں، باب فہد کی طرف سے پیچھے سے، اور آگے روضہ مبارک کی طرف جاتے ہیں، تو باب عمر کے پاس جو ان کے مکتبے چھوٹے چھوٹے لائبریریز بنی ہوئی ہیں، اس میں پورا ایک فلور ہے جس میں بہت بڑا خزانہ ہے، کم از کم کئی ہزار مخطوطات، اوریجنل بکس جو امام احمد بن حنبل کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، امام مالک کی، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام بخاری کے اوریجنل مینuscripts مسجد نبوی کے اندر کی لائبریری میں۔ کبھی موقع ملے وہاں جانے کا تو کوشش کر کے ضرور دیکھیے۔ دوسرا، مسجد نبوی کے باہر انہوں نے بڑا سا مکتبہ عبدالعزیز بنایا ہوا ہے، اور اس مکتبے کے اندر بھی ایک بہت بڑی لائبریری انہوں نے بنائی ہے مسلمان مخطوطات کی، مینuscripts کی۔ مگر وہاں بھی المیہ یہی ہے کہ لوگ حج اور عمرے کے لیے تو لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، لیکن چونکہ ثواب کمانا زیادہ نیت ہے اور مسلمانوں کے شاندار ماضی اور تاریخ کو دیکھنا اور سمجھنا مقصود نہیں ہے، لہٰذا مکتبہ عبدالعزیز میں جو مخطوطات کا سیکشن ہے جہاں پہ اوریجنل مینuscripts رکھے ہوئے ہیں، وہاں تالا لگا ہوتا ہے اور وہاں کوئی جاتا نہیں، اور جائیں بھی تو وہاں کے جو عمال ہیں، کام کرنے والے، بڑے سخت بور ہو کر آپ کو اندر داخل کرتے ہیں، اور یلا یلا کا شور خاصا رہتا ہے کہ جلدی نکلو یہاں سے، کیوں تم ان پرانی کتابوں کو دیکھنے میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، لیکن موقع ملے تو ضرور جا کے ان کتابوں کو دیکھیے کہ جن کے بچے کچھ نسخے، یعنی یہ ساری باتیں جو ہم آئندہ کریں گے آپ کے ساتھ، یہ ساری کتابیں آپ کو جگہ جگہ بکھری ہوئی مل جائیں گی اگر آپ تلاش کریں۔ مسجد نبوی کے خزانوں میں بھی ہیں، مکتبہ عبدالعزیز میں بھی کچھ کاپیز رکھی ہوئی ہیں، اور استنبول کے توپکاپی میں بھی ہیں، برٹش میوزیم میں ہیں، فرینچ لائبریریز میں ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو یہ ویٹیکن اور اسپینش لائبریریز میں ان کا بہت بڑا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس دور، اس سلائیڈ کی طرف، اس تصویر کی طرف کی جو آپ یہ دیکھیں گے کہ جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ جو 1000 سال کے جو ایجز ہیں، 1000 سال کی جو تاریخ ہے، وہ بنیادی طور پر ڈارک ایجز نہیں تھے، انسانیت کے شاندار ترین دور، اور اب انہی دور کی ایک تصویر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے اب، وہ کچھ اس طرح کہ ایک طرف ہم آپ کو پہلے یہ بتائیں گے کہ انہوں نے تاریخی بددیانتی کیا کی، اور دوسری طرف اس کی حقیقت واضح کی جائے گی۔ یعنی ایک طرف وہ یہ بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ گیلیلیو نے کیا ایجاد کی اور نیوٹن نے کیا ایجاد کی، تو دوسری طرف ہم ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ تاریخ کی اصل حقیقت کیا ہے، کہ گیلیلیو اور نیوٹن سے کم از کم 700 اور 500 سال پہلے مسلمانوں نے وہ چیزیں ایجاد کر لی تھیں جو ان دونوں سائنسدانوں سے منسوب کی جاتی، یا یہ دونوں سائنسدان کن کی کتابیں پڑھ کر وہ کر سکے جو انہوں نے کیا۔ جو تاریخی بددیانتی ہے، جو ٹیکسٹ بکس میں ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہے، اور حقیقت کیا ہے، ان دونوں کا ایک خوبصورت کمپیرزن انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جو ہماری آج کی نسلوں کو بھی پتہ ہونے چاہیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی، کہ ہم اپنے اس ورثے پہ فخر کر سکیں، شکر ادا کر سکیں، اور یہ غور و فکر کریں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ 1000 سال پہلے ہمارے سائنسدان، ہمارے موجد، ہمارے دانشور، ہمارے فلسفی ایسی چیزیں ایجاد کر رہے تھے، ایسی چیزوں پہ علم کے ایسے خزانوں میں غوطے لگا رہے تھے، انفس میں بھی اور آفاق میں بھی، کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آنے جن ہے، کس مخلوق ہے، کون سی مخلوق ہے یہ کہ جس کو علوم اور فنون کے خزانے ہیں جو ابلتے چلے آ رہے ہیں ان وجود سے، اور ہمیں پورے قرون اولیٰ میں یہ نظر آتا ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان سائنسدان ایسا ہو کہ جو ایک فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہو۔ ملٹیپل فیلڈز میں انٹر لنکنگ سائنسز تھیں، آپس میں تعلق تھا ان کا، اور انفس اور آفاق کا اتنا خوبصورت بیلنس کرتے تھے۔ وہی آدمی اپنے انسان کے جسم کے بارے میں بھی لکھ رہا ہے، وہی فلسفے کے بارے میں بھی لکھ رہا ہے، وہی فلکیات کا بھی ایکسپرٹ ہے، اور وہی انجینئرنگ اور میتھمیٹکس میں بھی کام کر رہا ہے، اور ہر جگہ کٹنگ ایج گراس روٹ لیول پر ایسا کام کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اس سے پہلے انسان نے کبھی دیکھا نہیں، اور آج عقلیں حیران ہوتی ہیں۔ وہ سارا آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ دیں گے،
اور واقعی انسان کے لیے حیران کر دینے والا کمپیریزن ہے کہ ہمیں پڑھایا کیا جاتا ہے اور حقیقت میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو سائنسدانوں کا اور تاریخ کا کمپیریزن دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، اسٹیفن ہاکنز ایک برٹش سائنٹسٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ گیلیلیو دنیا کا وہ واحد سائنسدان ہے جس کی سب سے گریٹسٹ کنٹریبیوشن ہے فزکس میں انسانیت کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے، اور وہ اس کو گریٹسٹ ایکسپیریمنٹر یا سب سے بڑا سائنسدان کا خطاب گیلیلیو کو دیتا۔ حقیقت کیا ہے کہ البیرونی اس کے مقابلے میں، گیلیلیو تقریباً 1564 اور 1642 میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کو ماڈرن سائنس کا باپ کہا جاتا ہے آلموسٹ، اور خاص طور پہ اسٹیفن ہاکنز نے، جو کہ اس وقت دنیا کا بہت بڑا ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے اس کو یہ خطاب دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ البیرونی جو 973 میں پیدا ہوئے، تقریباً اس سے 700 سال پہلے دنیا کے سب سے بڑے ایکسپیریمنٹر، سب سے بڑے سائنسدان، موجد اور حیرت انگیز وجود، کہ جنہوں نے تقریباً 200 کتابیں لکھی اور تجربات کیے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ان کی لٹری آؤٹ پٹس، یعنی جو کتابیں اور لٹریچر اور مٹیریل، سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس اور سائنٹیفک پیپرز جو البیرونی نے لکھے، وہ کچھ 13,000 صفحوں سے زیادہ ہیں۔ اور آپ کو اس کا اندازہ اس طرح ہوگا کہ گیلیلیو اور نیوٹن نے بھی مل کر کبھی اتنے پیجز نہیں لکھے جتنے البیرونی نے اکیلے لکھے تقریباً 700 سال پہلے۔ یعنی روس کے سٹیمپ کے اوپر البیرونی کی تصویر ہے، افغانستان کے سٹیمپ پہ البیرونی کی تصویر ہے، ایران میں ان کا ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا گیا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا ایکسپیریمنٹر 973 عیسوی میں پیدا ہونے والے جو 1048 میں انتقال کر گئے، اگر البیرونی دنیا میں نہ ہوتے تو ہم آپ کو پورے یقین اور پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن سائنس نے دنیا میں وجود نہیں رکھنا تھا۔ آگے ہم آپ کو البیرونی کے اور کارنامے بھی بتائیں گے، لیکن یہاں پہ صرف ایک سرسری کمپیریزن یہ دے رہے ہیں کہ جہاں پہ گیلیلیو کو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بتایا جاتا ہے جو 16ویں صدی میں پیدا ہوا ہے، اس سے 700 سال پہلے البیرونی وہ کام کر چکے ہیں جو گیلیلیو اور نیوٹن کو ملا بھی دیں آپ تو کلیکٹیولی ان کے کام سے زیادہ کام البیرونی کا ہے۔ اور تمام ریسرچ جو گیلیلیو اور نیوٹن نے کی ہے البیرونی کے کاغذات اور کتابوں سے کی ہے کہ جو ان کے ہاتھ اسپین اور اندلسیا سے لگے تھے۔ اس سے اندازہ کیجئے البیرونی کے سٹیچر اور سائز کا کہ آج دنیا کے 3 ملک ان کو اون اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پیدا روس میں ہوئے تھے، یعنی ازبکستان میں اس زمانے کے علاقے میں پیدا ہوئے، پھر ایران میں بسے آ کے، پھر افغانستان میں بسے آ کے، اور ٹریولر بھی تھے، ایک سائنٹسٹ بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، رائٹر بھی تھے، اور سب سے بڑے انوینٹر بھی تھے کائنات کے اس وقت کی دنیا میں، اور بلکہ آج بھی اگر میڈیول ایج اور اس زمانے کو دیکھا جائے تو البیرونی سے بڑا سائنسدان لکھنے والا، جیسے عرض کیا 200 کتابیں لکھی، 13,000 صفحے لکھے، اور نیوٹن اور گیلیلیو نے کمبائنڈ اتنا کام نہیں کیا جتنا ایک البیرونی نے ان سے 700 سال پہلے کر ڈالا تھا۔ البیرونی پہ انشاءاللہ اور ان کے کارناموں پہ ہم آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے۔ اسی طرح فزکس اور میٹر کے حوالے سے ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ انٹونیو لیووسیر نے تقریباً 1743 میں جو پیدا ہوا، اس نے یہ ڈسکور کیا کہ میٹر میں چینج اٹس فارم اور شیپ لیکن اٹس ماس ریمینز دی سیم، یعنی میٹر کی، مادے کی شکل، ہیئت تبدیل ہو جاتی ہے لیکن اس کا وزن وہی رہتا۔ اس بات کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم یہ بتائیں کہ مسلمان سائنسدان یا البیرونی نے اس حوالے سے کیا کام کیا تھا، ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کو حضرت علی کے حوالے سے دینا چاہتے ہیں، جہاں سے آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ مسلمان عارف، وہ لوگ کہ جو انسان اور اللہ کے تعلق کو جانتے ہیں، انسان اور کائنات کے تعلق کو جانتے ہیں، اس راز کو سمجھتے ہیں کہ زمانہ کیا ہے، وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے، سپیس کیا ہے، میٹر کیا ہے، انرجی کیا ہے، نور کیا ہے، اور نور اور انرجی کا آپس میں انٹر ریلیشن شپ کیا ہے، یہ سارے راز کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتے ہیں، ابن عربی نے ان کو عروج پر پہنچا دیا تھا ایکسپلین کرتے ہوئے۔ حضرت علی کے سامنے ایک مرتبہ لکڑی جلائی گئی اور کسی نے دیکھ کے اس لکڑی کو کہا کہ یہ لکڑی جل کر ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مادے نے صرف اپنی شکل بدلی ہے، جلی تو صرف ہوا اور پانی ہے۔ اب دیکھیے یہ بات کہ اس وقت ان کی نگاہ اور یہ معرفت یہ بات جانتی تھی کہ ٹرانسفارمیشن آف میٹر کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ بٹ اونلی چینجز فارم، یہ بات حضرت علی سے جو شروع ہوتی ہے، اور یہ معرفت کے سلسلوں میں اسی لیے مسلمان سائنسدان جن کی بنیاد عرفان اور معرفت پہ ہوا کرتی تھی، وہ اپنے حکمت سے، نور سے، فراست سے یہ باتیں جان جایا کرتے تھے کہ انسان کی عقل حیران ہوتی ہے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ جدید دور کے تقاضوں کے بغیر، ٹولز کے بغیر کس طریقے سے وہ یہ باتیں ڈسکور کر سکے۔ اسی طرح البیرونی نے تقریباً 700-800 سال پہلے انٹونیو لیووسیر سے یہ بالکل تصور دیا تھا کہ لا آف کنزرویشن آف ماس،
جہاں ماس جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا بلکہ وہ صرف تبدیل ہوتا ہے، اپنی شکل تبدیل کرتا ہے، یہ لا البیرونی نے 700 سال پہلے دے دیا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ عربی زبان میں نقشے بنے ہوئے، پورے ڈائیگرامز اویلیبل ہیں اس بات کو پروف کرنے کے لیے کہ پورا قانون البیرونی کی کتابوں سے لیوسیئر نے دوبارہ ڈسکور کیا یا پڑھا تقریباً 700 سال کے بعد. یعنی فزکس اور میٹر کے حوالے سے البیرونی کی جو ریسرچ ہے اس کو صرف ریپروڈیوس کیا ہے ان بعد میں آنے والے سائنسدانوں نے، اور ثبوت کے طور پہ اوریجنل مینوسکرپٹس اگر آپ البیرونی کو اٹھا کے دیکھیے تو وہاں پر آپ کو وہ سارے مٹیریل، ساری ریسرچ لا آف کنزرویشن آف میس، فزیکل میٹر کے حساب سے جس پر بلڈ کر کے بعد میں ایگزیکٹلی یہی وہ ڈاکٹرن ہے جو E=mc² میں آئنسٹائن نے استعمال کیا کہ میٹر کی ناٹ بی کریٹڈ نور ڈسٹرائڈ، اونلی چینجز فارم، اور میس اور انرجی کی ٹرانسفارمیشن آپس میں ہو سکتی ہے. ان ڈاکٹرنز اور پرنسپلز کو ابن عربی نے بھی ایکسپلین کیا جب وہ ذرہ کو ایکسپلین کرتے ہیں، ایٹم کو، اور اس کے بعد ایٹم کا ریلیشن شپ انرجی اور نور کے ساتھ، کیونکہ جب اللہ نور السماوات والارض کی آیت قرآن میں آئی کہ اللہ زمینوں و آسمانوں کا نور ہے، تو نور کی ایک ٹرانسلیشن انگریزی میں لائٹ نہیں ہے، انرجی ہے. اور اس لیے مسلمانوں نے انرجی کی ڈاکٹرن پہ، میٹر اور انرجی ریلیشن شپ پہ اتنا کام مسلمان سائنسدانوں نے کیا، مسلمان فلاسفرز نے کیا، مسلمان مسٹکس نے کیا. اور قرآن میں بھی جب ہم کو اتنی مثال ملتی ہے کہ میٹر اور انرجی ٹرانسفارمیشن کی بات تو قرآن عام کرتا ہے، اور واقعہ معراج بذات خود اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میٹر اور انرجی کی، کہ میٹر کی جو اتنا محدود فائنائٹ ایلیمنٹ جو ہمیں نظر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحوں میں اس پورے معراج کے سفر پہ گئے اور تشریف لے کر آئے، اور جب تشریف بھی لے آئے تو اس وقت دروازے کی کنڈی تک ہل رہی تھی، اور ٹائم اینڈ سپیس کی کیا ریلیشن شپ تھی، ٹائم کدھر تھم گیا تھا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہاں پہ استعمال ہو رہی تھی. یہ ساری ڈاکٹرنز جن کو آج فزکس سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے دین کی بنیادی جزو ہیں، اور جو انسان اس روحانیت میں، اسپرچویلٹی میں اپنے آپ کو اوپر کرتا ہے، ان ساری ڈاکٹرنز میں سے، ان ساری کیفیات میں سے فزیکلی گزرتا ہے. سائنسدان 5 حسیات کی بنیاد پہ تجربے کر کے ان چیزوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمان سائنسدان کا لٹرلی الہام کی بنیاد پہ، انسپریشن کی بنیاد پر ان چیزوں کو، اور تجربے اور حق الیقین کی بنیاد پر ان چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں. تو البیرونی کی یہ ڈیفینیشن فزکس کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، جو میٹر کی بات کی، 700 سال پہلے کم از کم انٹونیو سے، اور انٹونیو نے تقریباً یا ری ڈسکور کیا اس کو، یا پھر اس نے براہ راست البیرونی کی کتابوں سے اس کو لے کر اپنے نام سے آگے چلایا. یہ بھی تاریخی بددیانتی ہے کہ نام انٹونیو کا لیا جاتا ہے میٹر کے حوالے سے، لا آف کنزرویشن آف میس، لیکن البیرونی کا اس میں کوئی ذکر نہیں کرتے. اسی طرح فزکس میں لاز آف موشن کی جب بات آتی ہے تو لوگ، بچے آج ہمارے جانتے ہیں صرف نیوٹن کا نام لیا جاتا ہے، فرسٹ لا آف موشن، سیکنڈ لا آف موشن، اس کو یاد کر کے بچے ہمارے تنگ ہوتے ہیں میٹرک اور انٹر کے امتحان دینے کے لیے. اور یہی تصور دیا جاتا ہے کہ جیسے نیوٹن واز دا ڈسکورر اور اوریجنیٹر آف دا لاز آف موشن. حقیقت یہ ہے کہ اس لاز آف موشن کو بھی، ایکسلریشن کو بھی البیرونی اس سے 700 سال پہلے اچھی طرح ایکسپلین کر چکے تھے، اور یہ بتا چکے تھے کہ ایکسلریشن کا تعلق ایک ریٹ آف چینج آف سپیڈ سے ہے، یعنی نیگیٹو ایکسلریشن اور پوزیٹو ایکسلریشن. یہ پورا تصور ایکویشنز کے ساتھ، ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے البیرونی کی، شیڈوز، یعنی جس میں انہوں نے بہت اہم، یعنی انگریزی میں ترجمہ اس کو شیڈوز کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے ہسٹری آف میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، فزکس، اور یہ ایکسپلین کیا ہے کہ ایکسلریشن از کنیکٹڈ ود نان یونیفارم موشن. یعنی ایکسلریشن کا تعلق جو فزیکل باڈیز موو کرتی ہیں ان کا تعلق ایک نان یونیفارم موومنٹ کے ساتھ ہے. اور یہ لاز جو منسوب کیے جاتے ہیں 1643 میں پیدا ہونے والے نیوٹن کی طرف، اس سے تقریباً 700 سال پہلے البیرونی نے اپنی کتابوں میں ان کا تفصیل سے ذکر کیا تھا. ڈاکومنٹڈ بکس موجود ہیں جن میں ایکسلریشن، لاز آف موشن کا ذکر کیا گیا ہے. نیوٹن نے یا تو وہ کتابیں پڑھی، فرناس ایک فلائنگ مشین بنا کر اڑ چکے تھے اور ٹیسٹ فلائٹ کی جا چکی تھی، پہلا گلائڈر آپ نے بنایا، خود فلائی کیا. اور کم از کم اس بات کی ایکنالجمنٹ مغرب نے اس طرح کی ہے کہ چاند پر آج ایک کریٹر کا نام ابن فرناس کے نام پر رکھا گیا. لیکن ہماری جو ٹیکسٹ بکس لکھی جاتی ہیں، جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، اس میں لیونارڈو ڈا ونچی اور بیکن کا نام تو کیا جاتا ہے، لیکن ہم کو ابن فرناس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا. یہ اگین یہ تاریخ کی بڑی بڑی بددیانتی میں سے ہے، اخلاقی بددیانتی بھی ہے، تاریخی بددیانتی بھی، کہ مسلمان سائنسدانوں کا نام وہ اس طرح نکال دیتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور تمام مسلمان بچوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو تہذیب آج آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی بنیاد مغرب نے رکھی. اسی طرح آئیے ہم بات کرتے ہیں پینڈولم کے بارے میں. آج تمام گھڑیوں میں پینڈولم استعمال ہوتا ہے، ایک بہت بڑا سائنٹیفک انسٹرومنٹ ہے. ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پینڈولم گیلیلیو نے ایجاد کیا، یعنی گیلیلیو وہی جو 16ویں صدی میں پیدا ہوا، اور اس کو سب سے بڑا انوینٹر ہاکنز نے کہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ گیلیلیو سے کئی سو سال پہلے مسلمان پینڈولم ایجاد. گیلیلیو پینڈولم ڈسکور تو کیا،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن یونس المصری تقریباً 950 عیسوی میں، یعنی گلیلیو 1564 میں پیدا ہوا، 1642 میں مر گیا، لیکن 950 عیسوی میں تقریباً 600 سال پہلے ابن یونس المصری انہوں نے پینڈولم ڈسکور کیا، اور پہلی مرتبہ انہوں نے ڈاکومنٹ کیا آسولیٹری موشن کو، یعنی پینڈولم کی جو موشن ہے جو ایک طرف جاتی ہے پھر دوسری طرف جاتی ہے. اور اس کے بعد 15ویں صدی میں مسلمانوں نے پینڈولم کو استعمال کیا گھڑیوں میں. اس بات کی ایکنالجمنٹ بھی کہ ابن یونس المصری نے جو 950 عیسوی میں پیدا ہوئے، گلیلیو سے کئی سو سال پہلے انہوں نے پینڈولم ایجاد کیا. کم از کم سائنسدان تحقیقی حلقوں میں اس بات کو اس طرح ایکنالج کیا گیا ہے کہ آج ابن فرناس کے ساتھ ابن یونس کے نام پر بھی چاند پر ایک خطے کو نام دیا گیا ہے، اور چاند پہ ایک پورا ریجن ابن یونس کے نام سے منسوب ہے. اس بات کو ایکنالج کرنے کے لیے کہ ابن یونس دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں میں سے تھے. اور پھر تاریخ یاد رکھیے گا، یہ 10ویں صدی کے ہیں، گیلیلیو نیوٹن سے کئی سو سال پہلے ان لوگوں نے ابن یونس کی کتابیں پڑھ کر پینڈولم ایجاد کیا اور اپنے نام سے آگے چلا دیا. اگین یہ وہ تاریخی بددیانتی جو جگہ جگہ ہمیں نظر آئے گی، اور جس کی مزید تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے. آج ہمارے بچے ابن یونس کو جانتے بھی نہیں ہیں، اس کی کنٹریبیوشن کو نہیں جانتے. پینڈولم اور آسولیٹری موشن انسان کی عقلوں میں نہیں آتا کہ 1000 سال پہلے مسلمان ان سائنسز پہ کس طرح کام کر رہے تھے. جب آپ ان سائنسز کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کا لیول دیکھتے ہیں، اس وقت جس لیول کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی مغربی سائنسدان سے مورخ سے پوچھا گیا، شاید برنارڈ شاہ تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر مسلمان اسپین سے نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا، کہنے لگے انسان چاند پر 100 سال پہلے پہنچ جاتا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے اسپین سے نکالے جانے کے بعد جو نقصان ہوا ہے انسانیت کو، کہ جو مومنٹم تھا ہماری سیولائزیشن کا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، وہ کم از کم 300 سال ڈیلے ہو گیا. اور پوری انسانیت 300 سال تک ان چیزوں کو ری ڈسکور کرتی رہی، یا ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کے یہ ٹرانسلیٹ کر کے اپنے معاشرے میں پھیلا کر اپنے سائنسدان پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے، جو پہلے سے مسلمان اندلسیا میں موجود تھے کہ جو اس علم کو بہت آگے تک لے جا سکتے تھے. ابن یونس چاند پہ جن کے نام پر کریٹر موجود ہے، پینڈولم کے موجود ہے، آسولیٹری موشن کے موجود ہے، فزکس میں اس ڈائمنشن کو منسوب کیا جاتا ہے گیلیلیو کی طرف، جو ایک تاریخی جھوٹ ہے. پینڈولم کے ساتھ پھر گھڑیوں کا ذکر آتا ہے. 14ویں صدی میں جا کر یورپ میں پہلی مرتبہ گھڑیاں بنائی گئیں. پہلے واٹر کلاکس بنائی گئیں، اس کے بعد ویٹ بیئرنگ کلاکس بنائی گئیں. لیکن آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ ابن فرناس ان سے پہلے کئی سو سال پہلے گھڑیاں ایجاد کر چکے تھے. گھڑیاں مسلمان استعمال کرتے تھے. حال یہ تھا کہ کئی میکینیکل کلاکس مسلمان سائنسدان اسپین میں ایجاد کر چکے تھے. بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں سب سے پہلے گھڑیاں بنائی گئیں، اور شارلمین کو میں جب گھڑی ایجاد ہوئی ہے، کم از کم اس سے 400 سال پہلے مسلمان دنیا میں گھڑیاں استعمال ہوتی تھی. میکینیکل کلاکس بھی، واٹر کلاکس بھی، ایسٹرونومیکل سن ڈائلز بھی، اور حیرت انگیز ڈائمنشن کے، جس سے آج اگر آپ ان ٹیکنالوجی اور کو دیکھیے تو یقین کیجئے کہ انسان کی عقل حیران رہتی ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال پہلے وہ چیزیں کیسے ایجاد کر لی جن کا کریڈٹ یورپ لیتا ہے آنے والی صدیوں میں. آئیے اب ایک اور غیر معمولی ڈیوائس کی بات کرتے ہیں، پرنٹنگ پریس. یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دنیا میں جو پرنٹنگ پریس ہے، جو کتابیں چھپتی ہیں موویبل ٹائپ، کہ جس طریقے سے آج کی جدید دنیا میں پبلشنگ کی جاتی ہے، یہ گوٹنبرگ نے ایجاد کیا، جو کہ 14ویں صدی میں جرمنی کا رہنے والا ایک شخص تھا. اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ گوٹنبرگ کی وجہ سے پریس ایجاد ہوا اور پھر پوری دنیا میں کتابیں چھپنا شروع ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ گوٹنبرگ سے کم از کم 300 سال پہلے مسلمان اپنی پرنٹنگ پریس ایجاد کر چکے تھے. قرآن چھاپے جاتے تھے، اس پہ قرآنی آیتیں چھاپی جاتی تھی. اور کم از کم 100 سال پہلے گوٹنبرگ سے اندلسیا میں باقاعدہ موویبل ٹائپ بن چکا تھا، اور وہ ایسی پرنٹڈ بکس اویلیبل ہیں، چھپی ہوئی کتابیں اویلیبل ہیں آرکائیوز میں اور لائبریریز میں، جو اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ گوٹنبرگ سے 100 سال پہلے اندلسیا میں مسلمان پرنٹنگ پریس کے ذریعے کتابیں چھاپ کر اپنی قرآن اور سائنسی کتابوں کو پبلش کرتے تھے. اور یہاں سے پھر یہ آئیڈیا اور تصورات مغرب میں گئے، جنہوں نے چھپی ہوئی کتابیں دیکھی اور ان کو تصور یہ پیدا ہوا، یہ خیال پیدا ہوا کہ موویبل ٹائپ کے ذریعے کتابوں کو چھاپا جا سکتا ہے. اور گوٹنبرگ نے ان کتابوں کو پبلش کرنے کے لیے اپنی مشین ایجاد کی. سارا کریڈٹ گوٹنبرگ کو دیا جاتا ہے، جبکہ کم از کم 300 سال پہلے گوٹنبرگ سے مسلم دنیا میں، اور کم از کم 100 سال پہلے تو باقاعدہ ڈاکومنٹڈ بکس اویلیبل ہیں کہ جو چھپی ہوئی ہیں اندلسیا کی، اور جو ثابت کر رہی ہیں کہ پرنٹنگ پریس بھی مسلمانوں کی ایجاد تھا اور مسلمانوں ہی سے یورپ میں پہنچا.
یہ ایک اتنی حیرت انگیز تاریخ ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس بات پہ افسوس اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تاریخی بددیانتی ہے کہ یہ سارا کریڈٹ مغرب اور گوٹنبرگ اپنی طرف لے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اس کا کوئی کریڈٹ نہیں دیا جاتا۔ آج کی جدید تحقیق میں دنیا کی کئی لائبریریز میں ایسے نسخے موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، قرآنی آیتیں چھپی بھی موجود ہیں کہ جو مسلمان دور کی ہیں، جن کی تاریخ 10ویں 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی سے ہے، جو کہ پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے کم از کم کئی سو سال پہلے کی کتابیں ہیں، جو کہ لکھی بھی نہیں ہیں، پبلشڈ ہیں، چھپی ہوئی کتابیں ثابت کر رہی ہیں اس بات کو کہ پرنٹنگ پریس مسلمان دنیا میں کئی سو سال پہلے سے جاری تھی۔ آج ہم نے آپ کو چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے اس بات کی کہ کس طرح تاریخی خیانت کی گئی کہ مسلمان سائنسدانوں کی ایجادوں کا ذکر نہیں کیا جاتا میڈیا میں اور تعلیمی نظام میں، اور سارا کریڈٹ مغرب کے سائنسدانوں کو دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ آئندہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ، میتھمیٹکس اور میڈیسن کی ہر شاخ میں اتنے حیرت انگیز کارنامے ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ان مسلمان سائنسدانوں کے، اور ساتھ ساتھ تاریخی تقابل بھی کرتے چلے جائیں گے کہ کس طرح یہ کریڈٹ مغرب لیتا ہے، اور حقیقت میں مغرب کی ساری ترقی کی بنیاد مسلمان سیولائزیشن اور مسلمان تہذیب نے رکھی ہے۔ یہ حیرت انگیز تقابل ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔